بہت ہی اہم موضوع ہے، آپ کے علم میں ہے مسلسل ہم غزہ کے بہن بھائیوں کے اوپر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اس کی نشاندہی تو کرتے رہتے ہیں، لیکن اب وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ کلیم کر رہے تھے کہ بہت بڑی وکٹری ہے، انہوں نے آنے سے پہلے اس جنگ کو روک دیا ہے سیز فائر کروا کے، اب ان کے عزائم سامنے آ چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی وہ ہتھیار لیں گے، پورے غزہ کے اوپر قبضہ کر لیں گے جناب۔ اور جس طرح سے وہ امن کی بات کرتے تھے، لگتا یہ ہے کہ ان کے سارے دعوے کھوکھلے ثابت ہوئے ہیں۔ منصور جعفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر مشرق وسطی امور۔ ویلکم ٹو شو کہیں گے منصور جعفر صاحب آپ کو۔ منصور جعفر صاحب، اب لگتا یہ ہے کہ کھل کر ٹرمپ صاحب سامنے آ چکے ہیں، وہ جو بلی تھیلے سے باہر آنے والا مقولہ ہے وہ ان پر فٹ بیٹھتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے تو وہ دعوے دار تھے کہ وہ امن کی بات کر رہے ہیں اور وہ جنگ بندی کی بات کر رہے ہیں، اب تو وہ فلسطینیوں کو بے گھر کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ جہاں تک تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے اعلانات اور ان کے خاص طور پہ انتخابی جو نعرے ہیں انہیں سنجیدہ لینے والے جتنے بھی شخصیات، چاہے وہ امریکی عوام ہیں یا ادروائز عالمی جو برادری ہے، میں سمجھتا ہوں اس کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا جا سکتا ہے کہ ایک ایسا شخص کہ جس کی پوری تاریخ جو ہے وہ چاہے کاروباری ہو یا ان کی ایک مختصر سیاسی جو بھی جدوجہد ہے، وہ تمام کی تمام اسی نوعیت کی کہہ مکرنیوں اور خاص طور پہ اسی طرح کے اپنے وعدے جو ہیں ان سے انحراف پر مبنی ہے۔ اور اب انہوں نے یقیناً جس انداز سے غزہ پر جنگ بندی کے بعد اس پر قبضے اور خاص طور پہ اسے ایک بڑا ہی لگژوریس اور تعیش واٹر فرنٹ بنانے کے جو خواب دیکھے ہیں، وہ یقیناً ان کے جو کاروباری مقاصد ہیں اس سے تو میل کھاتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں وہ اس خطے کی تاریخ اور خاص طور پہ خود وہ امریکہ کی تاریخ سے بھی آگاہ نہیں ہے کہ امریکہ اس پورے قضیے کے حوالے سے جو اس کا کردار رہا ہے دنیا کے مختلف پلیٹ فارمز پہ، چاہے وہ اقوام متحدہ ہو، پھر اس کے بعد اس خطے میں امن لانے کی جو ماضی میں امریکی صدور کوششیں کرتے رہے ہیں، چاہے وہ کیمپ ڈیوڈ معاہدات کی شکل میں ہو، وہ اوسلو معاہدے کی شکل میں ہو، وہ وائر ریور ریکارڈ کی شکل میں ہو، ان کی حمایتیں تو ہمیشہ سے آپ صحیح کہہ رہے ہیں منصور تمام صاحب اسرائیلیوں کے ساتھ رہی ہیں، لیکن ابھی یہ جو بات ہو رہی ہے کہ جی فلسطینیوں کو کسی دوسرے ملک میں بسانے کی تیاری ہو رہی ہے، اردن اور مصر کے حوالے سے بھی وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی وہ مان جائیں گے الٹیمیٹلی، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس کچھ ایسا پرکشش دینے کو ہے جس سے وہ قائل کر لیں گے ان ممالک کو۔ جی، ان کے پاس پرکشش دینے کے لیے تو کچھ نہیں ہے سوائے دھمکیوں کے، اور بالخصوص میں سمجھتا ہوں وہ امریکہ کی جو ایک ڈپلومیسی جس کا ایک بھرم رکھا ہوا تھا اب تک جو بھی حکومتیں رہی ہیں، اس کو وہ بالکل اب بیچ چوراہے پھوڑنے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس صرف اور صرف ایک ہی لیوریج ہے کہ وہ روس مصر کو اور اردن کو امن معاہدات کے یعنی تاوان کے طور پہ یا اس کے اعزازیے کے طور پہ جو انہیں فوجی امداد دیتے تھے وہ فوجی امداد بند کر دیں گے۔ تو اب دنیا کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ امریکہ جن ملکوں کو امداد دیتا ہے وہ کوئی فری لنچ کے طور پہ نہیں دیتا، اس کے اپنے سیاسی اور فوجی مقاصد ہوتے ہیں، اور اگر وہ مقاصد پورے نہ ہوتے ہوں تو یقیناً جس طریقے سے اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب دھمکیاں دے رہے ہیں کہ وہ ان ملکوں کی امداد بند کر دیں گے، بلکہ انہوں نے تو منصور جعفر بہت صاحب یہ سارے ممکن ہو پائے گا کیونکہ 22 لاکھ فلسطینی ہیں، کیا ہمسایہ ملک کوئی بھی انہیں اپنانے کے لیے تیار ہوگا، انہیں جگہ دینے کے لیے تیار ہوگا؟ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ فرانسیسی صدر بھی ایمانوئل میکرون بھی یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کون بسائے گا اتنے افراد کو، اور کیا یہ ممکن بھی ہے، پریکٹیکل ہے؟ اور جس طرح سے کہہ رہے ہیں دھمکا کے پریشرائز کر کے، جس طرح سے وہ ہمیشہ سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا وتیرہ بھی رہا ہے، تو وہ اس بات کو یقینی بنا پائیں گے؟ اور کیا فلسطینی اس چیز کے لیے مان جائیں گے یا پھر ایک اور جنگ جو ہے وہ منتظر ہے؟ دیکھیں جہاں تک تو فلسطینیوں کا تعلق ہے، انہوں نے تو سیز فائر کے اعلان کے اگلے ہی روز جنوب سے شمال کی طرف لاکھوں کی تعداد میں ہجرت کر کے، بلکہ اپنے ہی ملک میں منتقلی کر کے یہ بتا دیا تھا کہ وہ اس سرزمین سے کتنی محبت کرتے ہیں کہ وہ ایک دن بھی اپنے اس شہر کے اندر بھی جلا وطنی جو ہے یا ایک بے دخلی جو ہے برداشت نہیں کرتے۔ تو جہاں تک اس بڑی تعداد کی کسی تیسرے ملک دوسرے ملک ڈسپلیسمنٹ کا تعلق ہے، تو اس کی مثال خود غزہ کے اندر موجود ہے۔ 2005 میں یہاں پہ بہت بڑی یہودی بستیاں قائم تھیں اس علاقے میں، اور وہ تقریباً ان کی تعداد 15 سے 20 ہزار افراد پر مشتمل تھی، اور اس وقت کے جو اسرائیلی صدر تھے، جو فوجی جنرل بھی تھے، ایریل شیرون، انہیں حماس کے حملوں اور مزاحمت کاروں کے حملوں کا خوف رہتا تھا، اور انہوں نے اپنے ان یہودی آباد کاروں کو قائل کیا تھا کہ وہ یہ خطہ چھوڑ کر یعنی غزہ چھوڑ کر اسرائیل کے علاقے میں آباد ہو جائے۔ تو اس وقت وہ اسرائیلی آباد کار جو ہے وہ بھی اپنا یہ علاقہ یعنی جو یقیناً ایک مقبوضہ علاقہ تھا وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ انہیں جس طریقے سے دھونس دھانسلی اور ٹرپوں میں بھر کے اور ان کو زبردستی اس جگہ سے
لیکن انہیں تو ایک خواب دکھایا گیا, انہیں تو ایک دوسری اچھا جگہ ابھی منتقل منصور قریبی صاحب منتقل ایک کیا. تو وہ رد عمل ہے جو کہ آ رہا ہے مختلف ممالک کی طرف سے, چاہے وہ فرانسیسی صدر کا ہو, آسٹریلیا کا ہو, دیگر ان کے اپنے اتحادیوں کی طرف سے بھی کوئی بہت زیادہ اس کو سراہا نہیں جا رہا اس طرح کے بیانات کو, لیکن کیا لگتا ہے کردار کون ادا کر پائے گا اس عمل کے رکنے میں؟ کیا یونائٹڈ نیشن اس قابل ہے کہ وہ روک سکے, یا مسلم امہ, عرب ممالک یہ اگر اتحاد کر لیں یا ایک سخت موقف اپنا لیں, کون سی طاقت ہے جو روک سکتی ہے امریکہ کو, اسرائیل کو ان اقدامات سے؟ دیکھیے جی, اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ نے جس چیز کو فوکس کیا ہوا ہے وہ مڈل ایسٹ کی پالیٹکس ہے, اور خاص طور پہ خلیجی ممالک اور سعودی عرب, اسی کے گرد جو ہے ان کی اس پوری سیاست گھومتی ہے. اور اس وقت میں سمجھتا ہوں جتنا سخت موقف سعودی عرب نے, مصر نے, اردن نے دکھایا ہے, اور یہ پہلی مرتبہ اس پوری جنگ کے دوران جو 15 ماہ کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملا ہے, تو یہی ایک میں سمجھتا ہوں قول فیصل ادا کر سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو خود علاقے کے فورم ہیں, چاہے وہ عرب لیگ ہے یا OIC, دیکھیے OIC کی تشکیل ہی اس مسئلے کے حل کے حوالے سے ہوئی تھی, اور آج اگر OIC اپنے اس مینڈیٹ کو ری ایکٹیویٹ نہیں کرتی تو عالمی ادارہ جسے آپ اقوام متحدہ کہتے ہیں, وہاں پہ تو امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف یا اپنے خلاف کوئی بھی پیش کی جانے والی قرارداد ہے اسے ویٹو کر دیتا ہے. تو اب میں سمجھتا ہوں یہ ایک خطے کا ایشو ہے, اور خاص طور پہ اسے اگر آپ مسلمانوں کا ایشو نہیں سمجھتے, عرب ایشو ہی سمجھ کر کم از کم اس کی سرپرستی کیجیے. یہ آپ کے عرب بھائی ہیں جن کے بارے میں منصور جعفر صاحب جس طرح سے ہم نے دیکھا بھی تھا جب نقشہ جاری ہوا تھا عرب ممالک کو تمام کو اسرائیل میں شامل کیے جانے کے لیے, جو نقشہ جاری کیا گیا تھا اسرائیل کی جانب سے, تمام مسلم ممالک جو تھے وہ اٹھ کھڑے ہوئے تھے, عرب ممالک اٹھ کھڑے ہوئے تھے. اگر اب یکجہتی نہ دکھائی گئی, تمام عرب ممالک ایک ساتھ ایک پیج پر نہ ہوئے, تو کیا سمجھتے ہیں کہ جو خواب اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ صاحب دیکھ رہے ہیں وہ پائے تکمیل تک پہنچ جائے گا بہت جلد؟ دیکھیے جی, مسلمانوں کے اتحاد یا عرب دنیا کے اتحاد سے الگ رقم, میں سمجھتا ہوں یہ ایک ناممکن حصول دعویٰ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا, جسے کسی قیمت پر جو ہے وہ ممکن نہیں بنایا جا سکتا, کیونکہ آپ اتنی بڑی تعداد میں, اور اگر فرض کریں اس کو انہوں نے ری لوکیشن پلان کو ایکٹیویٹ کر بھی لیا, اگر ہم ایک مفروضے کے طور پہ مان بھی لیں, آپ سوچ سکتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد کو منتقل کرنے کے لیے جو بجٹ درکار ہے وہ کون دے گا, پھر ان کی وہاں آبادکاری کے حوالے سے جو خرچہ ہے وہ کون دے گا, امریکہ کی معیشت آیا اس قابل ہے, یا ان ملکوں کے جہاں ان کو منتقل کیا جانا ہے وہ تو خود پہلے ہی, مصر کی آپ کرنسی کی حالت دیکھ لیجئے, اردن میں جس انداز سے غربت اور وہاں پہ جو مسائل ہیں, اتنی بڑی تعداد میں. اچھا اگر اکنامکلی دیکھا جائے منصور صاحب, تو ان کے پاس وسائل کی کمی تو نہیں ہے, چاہے وہ اسرائیل ہو, امریکہ ہو, یا پھر ان کے اتحادی ممالک ہوں, اور آپ کو لگتا ہے کہ اگر وہ اکنامکلی سپورٹ کرنے کی بات کریں مصر کو یا اردن کو, اور کہیں کہ جی ہم ساری آبادکاری کرتے ہیں, تو ان ممالک کو قائل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے جی, یہ ایک بہت ہی اسٹریٹجک اہمیت کا فیصلہ ہے. آپ جب کسی تیسرے ملک کے شہریوں کو اپنے پاس آباد کرتے ہیں, ہمارے پاس دیکھ لیجئے ہمارے پڑوس میں افغانستان کی جنگ جو ہے وہ ہم نے جھیلی ہے پچھلے 40-42 برس تک, اور وہاں سے جو افغان مہاجرین آئے تھے وہ تو ایک پلاننگ اور ایک رجیم جسے اقوام متحدہ لک آفٹر کر رہا تھا, ان کا ہائی کمشنر فار ریفیوجیز وہ لک آفٹر کر رہا تھا, ہم ان کو آج تک کنٹرول نہیں کر پائے. آج ماضی میں جو ہونے والے بم دھماکے, اور اس کے بعد اب جو تحریک طالبان پاکستان اس کی شکل میں جو معاملات, اور اسی طریقے سے ابھی افغانستان کے ساتھ جو ایشو ہے, تو یہ بارڈر ایشوز بن جاتا ہے, اور خاص طور پہ مصر ایک ایسا ملک ہے. منصور جعفر صاحب اس طرح کی بھی باتیں جو وہ سامنے آتی ہیں کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ یہ گرین لینڈ لینا چاہتے ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں پھر کیلیفورنیا ہمیں دے دیا جائے تو ہم گرین لینڈ جو ہے وہ انہیں دے دیتے ہیں. تو کیا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اگر اس طرح کی کوئی سچویشن ان کے سامنے آتی ہے تو کیا وہ اس طرح کی کوئی بات مان سکتے ہیں؟ دیکھیے جی, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ملکوں کی سوورینٹی کو جو ہے نا وہ بازیچہ اطفال بنا رکھا ہے اپنے ان بچگانہ بیانات کے ذریعے. اس طریقے سے دنیا میں ہوا ہے, تو اب لوگ تو ان سے یہ بھی مطالبہ کر رہے ہیں نا جی کہ اگر تو آپ نے فلسطینیوں کو واقعی یہاں غزہ سے نکالنا ہے تو انہیں ان کے اصلی دیہات جو فلسطین کے اندر جو اسرائیل کے اندر موجود ہے, جن پہ اسرائیل قابض ہو جائے گا, آپ وہاں بھیج دیجیے, انہیں وہاں بات کر دیجیے, آپ غزہ کو ریبریا بنا لیجیے, یہاں واٹر فرنٹ بنائیں, یہاں پہ اپنے بزنسز کریں, لیکن وہ ان علاقوں پہ بھیجنے کے لیے بھی تک, کیونکہ ان کا اصل علاقہ تو یہ ہے. پھر اسی طریقے سے انہیں جس طریقے سے اس وقت لوگ اس نوعیت کے ٹھٹے مذاق کی صورت میں یہ باتیں کر رہے ہیں
کہ فلاں بالکل، علاقہ اور مجھے لگتا یہ کوئی یہی ہے کہ سپوسر یہ ایک دیوانے کا خواب ہے، کبھی کینیڈا کو ضم کیا جانا، کبھی غزہ کے اوپر قبضہ کبھی کرنا اور ان کو وہاں گرین لینڈ کی ختم بات کرنا، کبھی پیناما کنال کو ہتھیانے کی بات کرنا. تو ان کے شر سے اس بار ان کے اپنے یعنی کہ ان کے اپنے اتحادی یا دوست ممالک بھی محفوظ نہیں ہیں. تو پھر فلسطینیوں کے ساتھ تو ازلی دشمنی ہے ہی، اور وہ ہمیشہ سے اسرائیل کے سہولت کار کا کردار ادا کرتے ہیں. جو بھی امریکہ کے پریزیڈنٹ بنتے ہیں تو ڈونلڈ ٹرمپ ان سب سے بڑھنا چاہتے ہیں، سبقت لے جانا چاہتے ہیں.